واقع حرہ یزید کے ملعون ہونے کے لیے کافی ہے۔ اسے یہ پتہ چلا کہ اہل مدینہ نے طاقت پکڑی ہے، اور چونکہ خاندان رسالت کے ساتھ جو ہوا تھا وہاں جو لوگ موجود تھے انہیں اس بات کا شدت سے احساس تھا، اور لوگوں میں یہ لہر چل پڑی تھی یزید سے علیحدگی کی، تو بیعت نہیں کر رہے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر تیاری کی۔ اسے پتہ چلا تو اس نے 10,000 یا 12,000 کا لشکر مدینہ منورہ کے لیے بھیج دیا کہ جا کر اہل مدینہ سے جنگ کرو۔ دوسری طرف سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اہل مدینہ کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اہل مدینہ کو ڈرائے گا، انہیں تنگ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایسے ختم کرے گا جیسے پانی کے اندر نمک گھل جاتا ہے۔ واقع حرہ میں یہ مستند بات ہے، تاریخ کی معتبر کتب میں ہے کہ 10,000 سے زیادہ خواتین کے ساتھ زنا بالجبر کیا گیا مدینہ منورہ کے اندر، جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مسکن بنایا، اور حضور علیہ السلام وہاں دفن ہونا پسند فرماتے ہیں، اور حضور نے لوگوں کو بھی فرمایا کہ لوگوں جس سے ہو سکے کہ وہ مدینہ میں مرے تو اسے چاہیے کہ مدینہ میں مر جائے۔ اس شہر مکرم کے اندر اس طرح کی حرکتیں کی۔ 3 دن مسجد نبوی شریف کے اندر گھوڑے باندھے گئے۔ دیکھیں، عام مسجد کا یہ تقدس ہے کہ اہل علم نے، فقہا نے لکھا ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور مسجد کی دیوار کے ساتھ بلا ضرورت ٹیک نہیں لگا سکتے، آپ سہارا نہیں لے سکتے۔ آپ کے کمر میں درد ہے، آپ بوڑھے ہیں، آپ بیمار ہیں تو آپ لگا سکتے ہیں، اور اگر آپ بوڑھے نہیں ہیں، تندرست ہیں، صحت والے ہیں، تو پھر آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ دیوار کے ساتھ ٹیک بھی لگا سکیں، کہ یہ مسجد کے آداب ہیں۔ اور پھر مساجد میں چیخنا چلانا، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا بکثرت علماء سے کہ یہ بھی منع ہے۔ کہاں مسجد کے یہ آداب، اور پھر کہاں وہ مسجد جسے خود آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا ہو، اور اس مسجد میں ایک نماز کی فضیلت عام مساجد کی نسبت 50,000 زیادہ ہے۔ یہاں ایک نماز پڑھتے ہیں تو ایک، اور وہاں ایک پڑھیں تو 50,000 کے برابر ہے۔ اتنی فضیلت ہے، جس میں روضۃ من ریاض الجنہ ہے، جہاں حضور خود تشریف فرما ہوتے رہے۔ ساری زندگی حضور نے، جب وہاں جتنا عرصہ حضور رہے، مسجد نبوی شریف علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام میں آپ نے خود امامت فرمائی۔ اس مسجد کے اندر نہ اذان ہو رہی ہے، نہ اقامت ہو رہی ہے، نہ جماعت ہو رہی ہے۔ یہ سب کون کروا رہا ہے؟ یزید۔ اس سب کے بعد یزید کے لیے کوئی سمپتھی، کوئی اس کے بارے میں ہمدردی، کوئی سافٹ کارنر اگر کوئی اپنے دل میں رکھتا ہے تو وہ بندہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ تو واقع کربلا کو ایک طرف کیجئے تو واقع حرہ دیکھیے، صرف اس کے بدبخت ہونے کے لیے یہ ایک واقعہ ہی کافی ہے۔